पैसे लेके ब्लॉग करना बंद करो मेरी सैलरी मेकअप पे लुटाना बंद करो। ओए होए होए, बड़ा स्लोगन आ गया, खतरनाक स्लोगन आ गया। आज मूड नहीं कहना बंद करो। जब आप मर्द की ज़रूरत पूरी नहीं करोगी, आप बाहर जाओ तो वो मर्द जो है वो डेफिनेटली बाहर ही जाएगा। मैं अपनी मर्ज़ी की ड्रेसिंग करती हूँ, मैं पब्लिक प्लेस में बोल्ड ड्रेसिंग करके भी जाती हूँ। अगर आपको मर्दों से इतनी नफरत है तो फिर औरत मार्च पे मर्दों का दाखिला तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, मेरे साथ जो एक लड़की है इस टाइम मौजूद है, ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। वजदान रहो इनका नाम है और इनका नाम जो है वो इनके काम से इनका नाम बड़ा ज़्यादा हो गया है। हमेशा से निकलती हैं जनाब, मर्दों के हक़ में निकलती हैं, औरतों के हक़ में क्यों नहीं निकलती। आज इनके पास कुछ स्लोगन्स हैं और इन स्लोगन्स के ऊपर जनाब बड़ी इन्फॉर्मेशन है और बड़ी ज़्यादा ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि जिनको मैं देख के हैरान परेशान हो गया। और मैंने इनसे कहा कि आप आज इंटरव्यू मुझे देंगी और इन स्लोगन्स का आज मतलब आप समझाएंगी, क्योंकि कल भी कुछ औरतें निकली थी स्लोगन्स उठा के, जिन्होंने कहा कि मैं ऐसे नहीं बैठूंगी, मैं पता नहीं टांगे खोल के बैठूंगी, पता नहीं मैं ऐसे कुल्फ़ी खाऊंगी। ऐसे स्लोगन्स थे। मैं ऐसी सही बात कर रहा हूँ, मुझे उनकी समझ नहीं आई। आज हम वजदान से जानेंगे कि सारा क्या मामला है, हमें भी कुछ समझाएं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, समझ से बाहर हुआ पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। वजदान हमेशा मर्दों के हक़ में निकलती हैं, आपको औरतें पसंद नहीं हैं? नहीं, औरतें मुझे पसंद है लेकिन उनके फजूल किस्म के जुमले पसंद नहीं है। गहराई वाली बात कर दी। मतलब कि जो हकूक़ हैं, कल मैं औरतों के लिए भी मैंने बैनर उठाए थे, लेकिन उन पे जो जेन्युइन उनके हकूक़ हैं उन पे मैंने बात की थी। ये जो आप अभी बोल रहे हैं तुम्हारा मोज़ा कहाँ पे है, तुम्हारा इवन एक ने कहा तुम्हारा चार्जर कहाँ पे है, तो ये फजूल किस्म के, ये तो ऐसे भी ऐसे नहीं बैठूंगी, ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी, ये क्या बात है? यही तो, इन्हीं पे मुझे भी इख्तलाफ है ना। गलत है ना? बहुत गलत है ये बात। आपने कुछ स्लोगन्स लिखे हैं मर्दों के हक़ में, ये स्लोगन्स आपने क्यों लिखे हुए? ये स्लोगन्स हम बाद में दिखाएंगे, लेकिन इनको लिखने की वजह क्या? मैं हमेशा से देखती आई हूँ, क्योंकि मेरा पब्लिक डीलिंग है तो लोगों से मुझे बात करने का मौका मिलता है। तो मैंने देखा है मर्दों को मर्द बोलते नहीं हैं, उन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं। वो इवन के इतना भी उन्हें आज़ादी नहीं है कि वो रो सकें या अपने दोस्तों से ही शेयर कर सकें, बातें इस तरह की होती हैं। लेकिन मैंने ये बैनर जिसने भी देखे हैं उन्होंने कहा है कि बात जेन्युइन है। ये बात नहीं है कि मर्दों में शायद जरूरत नहीं होती, शायद वो लिहाज करते हैं, मरवत में जो है वो बोलते नहीं हैं। उन औरतों के लिए जो सड़कों पे वो कहते हैं ना गले फाड़ फाड़ के चीख रही होती हैं। मर्द मेरे ख्याल से औरत की ज़्यादा इज्जत करते हैं, उन्हें अपनी बीवी बहन शहजादियों की तरह मेरे ख्याल से रखते हैं। अच्छी बातें कर रही हैं आप, यकीन करें मेरी आंख में आंसू आने लगा था। सबसे पहला आपका जो है वो स्लोगन देखेंगे कि सबसे पहला स्लोगन आपका क्या है? ये ऐसा है कि इसमें हर एज का जो बंदा है ना वो परेशान है। पैसे लेके ब्लॉग करना बंद करो वैसे पैसे लेना तो औरतों का हमारा हक है, लेकिन ब्लॉग करना ये गलत बात है। 500 रुपये का मुझे लोड करवा दो, बेचारे ने करवा दिया, ब्लॉक कर दिया। हाँ बिल्कुल, लोड ले पैसे खाए, इसमें कोई मुज़ाहिका की इस बात नहीं है, लेकिन बेचारों को ब्लॉक करना ये तो गलत बात है ना। पता नहीं मर्दों के दिलों पे क्या गुजरती है। माल खाती रहो लेकिन ब्लॉक तो ना करो, जुल्म तो ना करो। ये बात है, मैं औरतों से रिक्वेस्ट करूँ यार, माल खाओ, बेचारे कमाते हैं किस लिए, हमारे लिए ही कमाते हैं लेकिन ब्लॉक नहीं करना। सेकंड स्लोगन की तरफ जाएंगे जनाब के। सेकंड आपका क्या स्लोगन है? अच्छा, ये भी बड़ा है। शादीशुदा मर्द जो होता है ना, आपने सुना होगा आजकल बड़ा एक जा रहा है कि अगर आवाज़ दो भीड़ में ना, ओए रन मुरीद, तो 10 मर्द पीछे पलट कर देखते हैं। तो मतलब औरतों को और क्या चाहिए। तो इसमें यह कि लेकिन मर्द कभी भी ये बोलेगा नहीं अपनी बीवी से, क्योंकि उसे चिमटे का और बेलन का डर होगा। मेरी सैलरी मेकअप पे लुटाना बंद करो। ये भी बड़ा दुख ये है दुख, लेकिन मर्द बेचारे बोलते नहीं है। आज जी मेरे भांजे की है, आज मेरी अम्मा की सालगिरह है, मेरी बहन की है, मेरे भाई की है, इस तरह के या कोई भी त्यौहार आ जाता है तो आधी सैलरी मर्द की जो है उस पर लुटा देते हैं। तो औरतों को ये भी तो चाहिए थोड़ा सा ख्याल करें। मर्द भी बेचारे कोई वो कहते हैं मासूम मखलूक है। मर्दों के दिलों की बात आज आप कर रही हैं और सारे मर्द खुश हो रहे होंगे कि जो हम ना कह सके वो वजदान कह रही है। मैं पिछले 2 सालों से ही उनके दिलों की बातें जो है वो सामने लेके आ रही हूँ और मर्दों की तरफ से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता है। अच्छी बात है। तीसरा स्लोगन देखेंगे। ओए होए होए, बड़ा स्लोगन आ गया, खतरनाक स्लोगन आ गया। ये क्या स्लोगन है, क्या लिखा हुआ है? जी, आज मूड नहीं कहना बंद करो। ये एक इसमें इस लोग हंस रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ा संजीदा टॉपिक है। हमारे यहाँ पे औरत जो होती है, कोई भी बात मनवानी होती है, सर पे दुपट्टा बांध लेती है, आज मेरी तबीयत नहीं है, आज मेरा मूड नहीं है। सेक्स एक नेचुरल चीज़ है जिसकी ज़रूरत मर्द को भी होती है और औरत की भी होती है, लेकिन औरत इस चीज़ का थोड़ा सा नाजायज़ फ़ायदा उठा लेती है, अपनी बातें मनवाने के लिए मर्द को खुद से दूर करती है। और दूसरा, एक जो औरतें होती हैं कहते हैं कि जी मर्द बाहर मुंह मारता है,
جب آپ مرد کی ضرورت پوری نہیں کرو گی, آپ باہر جاؤ تو وہ مرد جو ہے وہ ڈیفینیٹلی باہر ہی جائے گا. پھر یہ ہو جاتا ہے کہ جی بچے بڑے ہو رہے ہیں, تو بچے بڑے ہو رہے ہیں, اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ سے مرد دور رہے تو پھر یہ ہے کہ ان کے لیے ان کی دوسری شادی کر دے تاکہ وہ مرد کی ضرورت تو پوری ہوتی رہے. یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی دوسری شادی والی. لیکن آپ کو یہ بھی تو چاہیے کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں دوسری شادی, یہ لازمی دیکھیں. اگر آپ پہلی کوئی نہیں افورڈ کر پا رہی اور دوسری کے خواب دیکھنا, تو کہتے ہیں بلی کو چھچڑوں کے خواب ہی ہے. بالکل. اگلا سلوگن دیکھیں گے جناب کہ اگلا سلوگن کیا ہے, یہ کیا سلوگن ہے اگلا جناب؟ اچھا جی, یہ بڑا مزے کا اور بڑا زبردست ہے, اور سب مرد اس پہ بڑا خوش ہوئے کہ پبلک پلیس پہ عورت کی ہر لفظ کو درست ماننا بند کیا جائے. کوئی بھی عورتیں ہوتی ہیں, عورت کارڈ بہت زیادہ کھیل لیتی ہیں. پچھلے دنوں یہ بھی میں نے ایک واقعہ دیکھا ہے کہ مرد نے اپنی جو ہے عورتیں رکھنا بند کر دی اپنے آفس میں. اس نے کہا کہ عورت کارڈ بہت زیادہ کھیلتی ہے. پبلک میں کسی بھی مرد کو عورت اگر تھپڑ لگاتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ اس نے مجھے چھیڑا ہے یا کوئی بدتمیزی کی ہے, تو کسی بھی تحقیق کے بغیر اس لڑکے کو جو ہے وہ اچھے سے دھو دیا جاتا ہے. اس کی کوئی سب بالکل سب اسے مارنا شروع کر دیتے ہیں. مرد کی کوئی عزت نہیں رہتی پبلک پلیس پہ. تو پلیز کائنڈلی اس کے حوالے سے جو ہے نا تھوڑا سا دیکھنا چاہیے, مرد کی بھی کوئی عزت ہے. پہلے دیکھیں تو صحیح عورت کیا کر رہی ہے, کوئی عورت کارڈ تو نہیں کھیل رہی ہے. صحیح بات ہے. اگلا سلوگن دیکھیں, ایک اور بڑا سینسیٹیو جو ہے وہ بڑا خطرناک سلوگن آنے والا, دیکھتے ہیں یہ کیا ہے جی. اچھا جی, یہ جو ہے یہ بھی بڑا مزے کا ہے. گھر سے مرضی سے بھاگنے کو اغوا کہنا بند کرو. میاں لڑکی لڑکا ہے, ڈیفینیٹلی وہ پیار کریں گے. کوشش تو ہر کسی کی یہی ہوتی ہے کہ فیملی ساتھ اٹیچ ہو اور فیملی ہی ان کی شادی کرے, ان کی جو محبت کی کہانی شروع ہوئی ہے اس کو اختتام کو پہنچائے. لیکن جب ہمارے یہاں پہ پگڑیوں کے نام پہ, دوپٹوں کے, چادروں کے نام پہ ہو جاتی ہے, پرابلم ہو جاتی ہے, اور مطلب کہ محبت کے درمیان میں آ جاتے ہیں, تو لڑکی لڑکا گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کرتے ہیں. یہ غلط فیصلہ ہے, لیکن کہیں نہ کہیں اس میں ماں باپ بھی ذمہ دار ہوتے ہیں, لڑکی کے بھی اور لڑکے کے بھی. تو بات یہ ہے کہ اگر لڑکی لڑکا بھاگ جاتے ہیں تو پھر کیا کیا جاتا ہے. اگر لڑکی کو بلیک میل کیا جاتا ہے, اس پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ لڑکے کے خلاف جو ہے وہ بیان دے اور اغوا کا, اور لڑکی کی مطلب لڑکے کی زندگی سمجھو کہ پوری کی پوری ہی برباد کر دی ہے. تو ایسے نہیں کہنا چاہیے. رضامندی تو دونوں کی ہے نا. اگر دونوں بھاگ ہیں تو مطلب سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس معاملے کو کور کرنا چاہیے, بجائے کہ لڑکے کی پوری زندگی برباد کرتے ہیں. اگلا سلوگن ہمیں دکھا دیں. سارے سلوگن بڑے مزے کے تھے. اچھا جی, کیا اگلا سلوگن ہے؟ یہ بھی بڑا زبردست ہے, یہ دیکھ لیں. مطلب کہ بہت سے لوگوں نے نا اس پہ مذاق اڑایا, عورتوں نے اسپیشلی. لیکن جب مردوں کی طرف سے جب مرد اس چیز کو فیس کر رہے ہیں تو میرے خیال سے اس میں کہیں نہ کہیں حقیقت ہے. جہاں پہ مرد باہر گرل فرینڈ کے نام پہ لڑکیاں رکھتے ہیں, تو وہاں پہ عورتیں بھی اپنے, اکثر عورتوں کو تو میں نے دیکھا وہ اپنے پرانے عاشق تک نہیں چھوڑتی ہیں. اور کچھ لوگ ہیں جو عورتیں جو ہوتی ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں مرد کا بھی تھوڑا سا اس میں قصور ہوتا ہے. جب وہ عورت پہ توجہ نہیں دیں گے, اسے اس کا اتنی عزت نہیں دیں گے, وہ مقام نہیں دیں گے, تو ڈیفینیٹلی وہ کہیں نہ کہیں باہر پناہ ڈھونڈے گی. تو مردوں کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا جو ہے نا اپنی بیوی کے ساتھ پیار محبت سے رہے, اسے عزت دے, تاکہ وہ یہ قدم اٹھانے پہ مجبور ہی نہ ہو. اب میرے خیال سے آخری رہ گیا اس کے بعد سلوگن کی. اوہ ناظرین یہ بھی ایک بڑا سلوگن آ گیا. مرضی سے سیکس کو ریپ کہنا بند کریں. یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ لڑکی لڑکے کی وہی بتاؤں گی, جیسے گھر سے بھاگتے ہیں کہ آپ باہمی رضامندی ہوتی ہے. ویسے تو یہ شادی سے پہلے اس طرح کی کوئی حرکت کرنا ایک گناہ ہے اور غلط بات ہے, لیکن اگر کوئی کر لیتے ہیں تو مطلب دونوں قصوروار, دونوں کو ایک ساتھ سزا دی جائے. لیکن اس طرح نہیں ہوتا. ہمارے یہاں پہ کیا کر دیا جاتا ہے, وہی لڑکی پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے اور لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ لڑکے کے خلاف بیان دے, اور اس پہ جو ہے وہ ریپ کا جو ہوتا ہے وہ پرچہ ہو جاتا ہے, اور لڑکے کی زندگی بہت زیادہ خراب ہوتی ہے. مطلب کہ معاملات تو سارے دیکھیں کہ یہ باہمی رضامندی کے ساتھ ہوا ہے. اچھا جی, سلوگن میرے ختم ہو گیا کہ ابھی ہے؟ چار. اچھا, یہ بھی بڑا انفارمیٹیو اور بڑا ضروری ایک سلوگن ان کے پاس آ گیا, اس کے بارے میں بتائیں. 4 بہنوں کی شادی کی ذمہ داری ڈالنا بند کرو. یہاں پہ کچھ جذباتی لڑکے تھے جنہوں نے کہا جی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے یہ وہ. اس طرح نہیں ہے. جب ایک باپ ہے, آپ جیسا کہ آپ ہیں, اگر کل کو آپ کی شادی ہوتی ہے تو بچوں کے لیے ایک پلاننگ کریں کہ آپ کتنے بچے افورڈ کر سکتے ہیں جن کی آپ تعلیم و تربیت کر سکیں, انہیں زندگی کی ہر آسائش دے سکتے ہیں. اگر تو آپ ایک اچھے بچے مطلب زیادہ بچے افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ بچے زیادہ پیدا کر لیں. اگر نہیں کر سکتے تو بیٹے کی چاہ میں بھی جو ہے نا 5-6 بیٹیاں بنا کے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ ان کی شادیاں نہیں کر سکتے, کل کو آپ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے, وہی بلیک میلنگ کریں گے, جذباتی ہو کر دکھائیں گے, یا پھر
وہ کیا ہوتا ہے اگر اللہ نہ کرے ڈیتھ ہو جائے باپ کی تو وہ ساری ذمہ داری ایک بھائی پہ آ جاتی ہے. یہ اور ہمیشہ سے ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے بہنوں کی شادی کرنی ہے ورنہ بھائی بدل جاتے ہیں. تو یہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک لڑکے کی زندگی برباد کرنے کے لیے اس کے باپ کا اور ماں کا میرے خیال سے دونوں کا ایک بہت ہی زیادہ ہاتھ ہے کہ ایک لڑکے کی جوانی برباد کر دی, اس کا پورا فیوچر برباد کر دیا. اچھا ایک مجھے بات بتائے وجدان کہ ابھی اور ہے ٹھیک ہے, لیکن اس سے پہلے مجھے ایک چھوٹا سا میرا کویشچن ہے. آپ آج بہت اچھی باتیں کر رہی ہیں اور میں نے سنا کہ کوئی ایک انسان ایک اچھی باتیں کرے نا تو پھر وہ مطلب کہ کیا کوئی وہ کیا معاملہ ہے؟ ایسا نہیں ہے, میں پچھلے کئی سال وہ دنیا سے جانے والا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے, میں گئی بھی تو میں پتہ نہیں کتنوں کو ساتھ لے کے جاؤں گی. نہیں جو اللہ پاک آپ کو زندگی دے, ہم تو آپ کے لیے دعا ہی کرتے ہیں. یہ سلوگن بھی بتا دیں. رسم و رواج کے نام پہ شادی شدہ بہنیں اپنے بھائیوں کو لوٹنا بند کرے. یہاں پہ بھی وہی جذباتی بلیک میلنگ آ جاتی ہے. عورتوں کے جو ٹسوے ہوتے ہیں وہ ہمیں کبھی ختم ہی نہیں ہوتے ہیں. مگر مچھ کے جو آنسو ہوتے ہیں وہ عورتیں ہمیشہ بہاتی ہیں. جہیز کے نام پہ تو اچھا خاصا لوٹ لیا جاتا ہے. حالانکہ جو درست طریقہ میں نے عورت مارچ پہ بھی بتایا ہے کہ جہیز کی بجائے حصہ دیں جائیداد میں سے, جو کہ ہمارے اسلام نے کہا ہے. یہ عورتیں اپنی طرف سے نہیں نکال رہی ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جب بہنوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو کوئی نہ کوئی فنکشن آ رہا ہے, کوئی تہوار آ رہا ہے, جی لوٹنا شروع کر دیا. پورے سسرالیوں کو کپڑے دو, کھانے پینے کے نام پہ یہ کرو. تو یہ ایک بھائی پہ میرے خیال سے بوجھ ہے, بجائے کہ ایک بھائی کی جو فیملی ہوتی ہے, بھائی کی بیوی ہے, اس کے بچے ہیں, وہ ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن رسم و رواج کے نام پہ اپنی ناک, وہ کہتے ہیں نا ناک کٹ جائے, تو اس ڈر سے جو ہوتا ہے نا وہ بھائی کہیں نہ کہیں کمپرومائز کر رہا ہوتا ہے اور اس کا گھر جو ہے نا وہ متاثر ہو رہا ہوتا ہے. اچھا اتنی سمجھداری والی باتیں اتنی کم عمر میں آپ کیسے کر لیتی ہیں؟ میں جو دیکھتی ہوں میں وہ بولتی ہوں. میں دیکھتی ہوں, لوگوں کے مسائل سنتی ہوں, اور تو پھر مجھے لگتا ہے کہ اگر مجھ میں جرت ہے, میں بول سکتی ہوں, تو مجھے بولنا چاہیے. لاسٹ میں کیا پیغام دیں گی, کیونکہ عورتیں تو ویسے ہی آپ کے خلاف ہیں, مرد ہی صرف آپ کی تعریفیں کرتے ہیں, تو ان کو کیا پیغام دیں گی آپ؟ میں کوئی نہیں عورتوں کو نہیں کہوں گی, میں کہوں گی میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں خود ایک عورت ہوں. میں لاہور جیسے شہر میں رہتی ہوں, میں پڑھی لکھی ہوں, باشعور ہوں, میں اپنی مرضی کی ڈریسنگ کرتی ہوں, میں پبلک پلیس میں بولڈ ڈریسنگ کر کے بھی جاتی ہوں, میں اپنا دفاع کرنا اچھے طریقے سے جانتی ہوں. اگر کوئی مجھ پہ بھی آوازیں کسی جاتی ہیں, مجھے بھی تنگ کیا جاتا ہے, ہراساں کیا جاتا ہے, لیکن میں اسٹیپ لینا جانتی ہوں. مجھے پتہ ہے کہ میری پاور کیا ہے, بجائے کہ میں اپنی پاور کو یوز کروں. اور مگر اگر دو بندوں کی طرف سے مجھے ہراساں کیا گیا تو میں سب مردوں کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر دوں, تو یہ غلط بات ہے. مجھے کوئی پرابلم ہوتی ہے, میں خود پولیس اسٹیشن جاتی ہوں, میں پولیس کو کال کرتی ہوں, میرے ساتھ کوآپریٹ کیا جاتا ہے, مجھے تحفظ دیا جاتا ہے. اگر میں کسی پبلک پلیس پہ کسی نے مجھے تنگ کیا ہے, میں اسے اگر مار رہی ہوں, ہاتھا پائی کر رہی ہوں اس کے ساتھ, اس کو تھپڑ مار رہی ہوں, تو بھی 10 مرد میرا ساتھ دینے کے لیے تیار کریں. میرا باپ ہے, میرا بھائی ہے, انہوں نے مجھے سپورٹ کیا, مجھے اتنا بڑا کیا, عزت کی زندگی دی. تو آج میں اگر ان مردوں کے خلاف پلے کارڈ اٹھاؤں گی تو میرے خیال سے سب سے زیادہ تکلیف انہیں ہی ہوگی. مردوں کے ساتھ آپ کے جو مسائل ہیں, جینوئن مسائل ہیں, انہیں سامنے لے کے آئیں اور ان پہ بات کریں, بجائے کہ آپ جو ہے وہ درندہ بنا دیں یا ایسا کریں. اس طرح تو بالکل نہیں ہوتا. اگر آپ کو مردوں سے اتنی نفرت ہے تو پھر عورت مارچ پہ مردوں کا داخلہ تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. بالکل بالکل جی, اپنے مرد بھی آپ کے ساتھ ہی تھے عورت مارچ پہ, اور جو ہوا وہ بھی ابھی آپ کو ہم دکھائیں گے. اس کے بیچ میں بھی شارٹس وغیرہ جو ہے وہ لازمی ہم چلائیں گے. لیکن وجدان کی باتیں مذاق سے اگر ہٹ کے دیکھا جائے تو بہت سمجھداری والی باتیں تھی, اور ان میں جینینلی جو ہے وہ انفارمیشنز ہیں, اور جو ہونا چاہیے وہی سب ہے کہ جو لڑکیاں آج کل کر رہی ہیں. اور جو عورت مارچ پہ ہوتا ہے, میرے خیال سے اس ٹرینڈ کو ختم کرنا چاہیے. آپ شٹ اپ کال دے سکتی ہو, آپ کے ادارے آپ کے ساتھ ہیں, آپ کو مکمل تحفظ ملا ہوا ہے, آپ کو پولیس کی طرف سے پروٹیکشن ملی ہوئی ہے, آپ کو اپنے باپ بھائی کی طرف سے بھی شیلٹرز ملے ہوئے ہیں. تو یہ باہر نکل کے ناچنا گانا اور عورتوں کی تذلیل کرنا بند کریں. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.